وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے بھائی پر حق بھی ہے کہ جو دوسرے بھائی کو عزت دے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے کہ الیکشن کا موسم اپنے عروج پر ہے۔ آج سے 6 دن کے بعد ہم اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ کن نمائندوں کو ہم نے اقتدار کے منصب پر بٹھانا ہے۔ یقیناً ہمارے سامنے وہ نمائندے بھی موجود ہیں جو آج سے تقریباً 5.5 سال پہلے 2018 کے اندر ظاہر ہوئے تھے، اور آج برساتی مینڈکوں کی طرح الیکشن کے موسم میں پھر ظاہر ہو گئے ہیں۔ یقیناً اس دوران ہم نے کرنا وہی کچھ ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے یا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہ ارشاد فرماتے ہوں کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو وعدوں کو پورا نہیں کرتا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانتوں کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اور آج جب ہم اپنے ان نمائندوں پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ نہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ ہی امانتوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، بلکہ جب یہ سیلاب کا ڈیزاسٹر آیا تھا، میں اور یعقوب خان شیروانی صاحب جو ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ رہ چکے ہیں، ہمارے نائب امیر ضلع برائے سیاسی امور بھی ہیں، ان کو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے یہ بات بتائی کہ آپ ان نمائندوں کے پاس 32 ارب روپے کے فنڈ آئے ہیں جو 3200 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو ہمارے پورے ضلع کی تقدیر کو بدل سکتے تھے، لیکن نہ انہوں نے اس وقت سوچا نہ اس سے پہلے سوچا۔ ہمارا ضلع جو اس وقت یونیورسٹی سے محروم ہے، حالانکہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کیمپس اس وقت اسی عاقل پور روڈ پر سپورٹس کمپلیکس کے ساتھ موجود ہے، لیکن ابھی تک وہاں پر کلاسز کا اجرا نہیں ہو سکا۔ ہمارے ضلع کے اندر یہ واحد ضلع ہے صوبہ پنجاب کا جہاں پر سوئی گیس کی سہولت موجود نہیں ہے۔ یہاں سے نکل کر پورے ملک کے اندر سوئی گیس پہنچ رہی ہے، نہیں تو ہمارے ضلع کے اندر نہیں ہے۔ چراغ تلے اندھیرا کے مترادف جنہوں نے ہمارے ضلع کو کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ انڈس ہائی وے کو ون وے کرنے کی ہر نمائندہ ہر حکومت اعلان کرتی ہے، لیکن آئے روز حادثات کا شکار ہم اور ہماری عوام رہتی ہے۔ ہمارے ضلع کے اندر صرف ایک داجل کینال ہے جو پورے ضلع کو سیراب کرتی ہے، اگرچہ ہے تو وہ ششماہی، لیکن 3 ماہ سے زیادہ اس کے اندر پانی نہیں رہتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو سالانہ کر دیا جاتا۔ ہمارے اسی ضلع سے محسن لغاری صاحب صوبائی وزیر آبپاشی رہے ہیں، سردار حسین بہادر دریشک صاحب صوبائی وزیر خزانہ رہے ہیں، ہمارے دوست محمد مزاری صاحب اور شیر علی گرجانی صاحب ڈپٹی سپیکر کے عہدوں پر رہے ہیں، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہمارے ضلع کے اندر رہا ہے، لیکن ہمارا ضلع سب سے زیادہ محرومیوں کا شکار ہے۔ اس کی مثال وہ بل ڈاٹ کی رپورٹ بھی ہے کہ جس کے اندر لاہور شہر کا بجٹ 54% ٹوٹل بجٹ کا ترقیاتی بجٹ کا لاہور شہر پہ لگ رہا ہے، اور ہمارے ضلع کا حصہ کتنا آیا ہے؟ 1% بھی نہیں، 0.7%، اور وہ بھی ہمارے ان نمائندوں نے ہڑپ کر لیا ہے۔ جہاں یہ داجل کینال کی بات کی ہے، وہاں علاقہ 50 کے اندر مرنج ڈیم کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہو چکی ہے، اور یعقوب خان شیروانی صاحب نے اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف جو اس وقت بھی بڑے دعوے کرتا ہے، اس کے سامنے رکھی ہے کہ یہ ہمارے ضلع کی اہم ضرورت ہے، لیکن اس نے ان کو جواب یہ دیا ہے
کہ آپ کے نمائندے نہیں چاہتے کہ ہمارے ضلع کے اندر ڈیم بنے، کیونکہ اگر یہ ڈیم بن گیا تو پھر نہ سیلاب آئے گا، نہ ترقیاتی فنڈز آئیں گے، اور نہ ہی ہمیں ان کو کھانے کا موقع مل سکے گا۔ یہ تو وہ صورتحال ہے جو ہمارے نمائندوں کی ہے۔ اس کے مقابلے میں جماعت اسلامی ڈسٹرکٹ راجن پور، سیلاب کا ڈیزاسٹر آتا ہے، 1,00,000 لوگوں کو 10 کروڑ کی خطی رقم سے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، 500 بیوہ خواتین کو گھر بنا کر دیتے ہیں، 500 یتیم بچوں کی کفالت کو اون کرتے ہیں، سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کا مفت علاج ہوتا ہے۔ حاجی پور کے اندر جہاں وہ کام کر رہا ہے، 1.5 ایکڑ پر مشتمل ایمرجنسی ڈیزاسٹر سینٹر اور MCH ہاسپٹل کا ہم سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں، اس کی تعمیر جاری ہے۔ حالانکہ ہمارے انہی نمائندوں نے MCH ہاسپٹل کا سنگ بنیاد اور اس کا افتتاح کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے۔ وہ MCH سینٹر گنگرام ہاسپٹل لاہور کے ساتھ شفٹ ہو گیا ہے۔ ویٹرنری ہاسپٹل بننا تھا جہاں پر DVM کی کلاسز لگنی تھی، وہ بھی جھنگ کے اندر شفٹ ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے رپورٹ یہ دی ہے کہ ہمارے ضلع کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک ہم ان کے ساتھ جائیدادوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، بینک بیلنس کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ووٹ کی طاقت سے اپنی محرومیوں کا بدلہ ضرور لے سکتے ہیں، کیونکہ جو فرد ووٹ دینے جاتا ہے یا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس نشان پر مہر مار رہا ہے، ڈال رہا ہے، اسٹیمپ ثبت کر رہا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کو پتا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ صرف امانت نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان ہے، بالکل جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، یزید کو ووٹ نہیں دیا تھا تو وہ بھی مسلمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، لیکن ایک بگڑا ہوا مسلمان تھا، ایک بد کردار آدمی تھا، انہوں نے اپنے آپ کو تو قربان کر دیا، اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا، لیکن ایک غلط آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ایک غلط آدمی کو ووٹ نہیں دیا۔ آج اس حسین علیہ السلام کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو منتخب کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج اور نافذ کرنا جانتے ہوں، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسوہ پر چلنے کے خواہاں ہوں۔ پھر وہی دور آئے گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، اس وقت تک ملتا ہے جب تک وہ کمانے کے قابل نہیں ہوتا۔ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، عمر کا گریبان پکڑا جائے گا۔ آج تو ہمیں ان افراد کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان ملک کی وہ واحد دینی اور سیاسی جماعت ہے جو منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصولوں پر عمل پیرا ہے، چاہے وہ خفیہ دعوت ہو، چاہے وہ علانیہ دعوت ہو، چاہے وہ محنت و مشقت ہو، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا حکومت الہیہ کا قیام ہو۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمالکم اعمالکم، کہ جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اس طرح تمہارے حکمران ہوں گے۔ جہاں اپنے رب سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز ساروں نے روز پڑھنی ہے، وہاں اپنے رب سے یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن ہم سے مطالبہ کس بات کا کرتا ہے۔ وہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کر کے ووٹ جیسی امانت ان لوگوں کے حوالے کرنی ہے جو ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائج اور نافذ کرنا جانتے ہوں اور حکومت الہیہ کے قیام کے لیے عمل پیرا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے ہوں۔ سراج الحق صاحب ہمارے امیر ہیں، 2 دفعہ صوبائی وزیر خزانہ، 2 دفعہ سینئر وزیر رہ چکے ہیں،
KPK गवर्नमेंट पर हमारे मुख्तलिफ MNAs MPAs रह चुके हैं, किसी पर करप्शन का कोई दाग नहीं है, किसी के खिलाफ नेब का कोई केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आइन की शक 62 और 63 को लागू किया जाए तो सिराजुल हक के अलावा असम्बली के अंदर कोई नहीं बन सकता। ये एजाज तो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी को हासिल है। दूसरी तरफ तीनों बड़ी पार्टियां मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, PTI भी है, PDM पर मुश्तमिल चोरों और लुटेरों का मजमुआ भी है। उन्होंने वो कवानीन पास करने की कोशिश की है जो दीन इस्लाम पर चलना तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाले हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट की बात करता हूँ, अगरचे है तो वो हिजड़ों के हुकूक के बारे में, लेकिन उसके अंदर जो शिक उन्होंने डालने की कोशिश की है कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है, अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाले कवानीन पास करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तो भला हो जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चित्रानी साहब का या सेनेटर मुश्ताक साहब का कि उन्होंने उस पर कलगन लगाई कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता, ये आइन के अंदर दर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से वो कानून पास होने से बच गया। दूसरी तरफ ये तीनों बड़ी पार्टियां कहती है कि सूद के बगैर हमारी मईशत चल नहीं सकती। हमने तो IMF से और वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से कर्जे लेने होते हैं, हालांकि अल्लाह का कुरान क्या कहता है कि फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि जो सूद का काम करता है वो या अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इससे भी ज्यादा सख्त बात फरमाते हैं कि अर्रिबा सबउन जुज़ा, कि सूद के 70 गुनाह हैं। कैसा रोहा, कम से कम दर्जे का गुनाह ऐसा है जिन के हर रजुल उम्महु, गोया कोई मर्द अपनी सगी मां के साथ ज़िना करे। एक तरफ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते हैं और हमारे बद किरदार हुक्मरान कहते हैं कि हमारा मुल्क सूद के बगैर नहीं चल सकता। फिर कभी कोरोना की आफत है, कभी सैलाब की आफत है, कभी ज़लज़ले की आफत है, कभी महंगाई का तूफान है, कभी बेरोजगारी का सैलाब है। ये सारी की सारी हमारे हुक्मरानों की बदअमालियों का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह का ये फैसला है कि ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुशकी और तरी के अंदर जो फसाद बर्पा है ये दरअसल इंसान के अपने हाथ का पैदा करता है। इसलिए हमारी तकदीर हमारे अपने हाथों के अंदर है। अगर हम अपने वोट से अपनी तकदीर बदलें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारा हामी और नासिर होगा। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़्दा, तू खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं है। क्योंकि ये तकदीर तो हमारे अपने हाथों के अंदर है और हमने ये तकदीर उस सूरत के अंदर बदलनी है कि जब अपने वोट की ताकत का, अपने वोट की अमानत का सही इस्तेमाल करके उन लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठाएं जो अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करने वाले हों, अल्लाह के दीन को नाफिज करने वाले हों, अल्लाह के दीन को कायम करने की जस्तजू और जद्दोजहद करने वाले हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी और नासिर हो और हमें अपनी अमानतों को सही लोगों के सुपुर्द करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।